جب وہ قریب المرگ تھا تو وہ 3 الفاظ بار بار دہراتا تھا، کاش یہ نیا ہوتا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا اور جب دوبارہ ہوش میں آتا تو کہتا، کاش یہ دور ہوتا، اور پھر کچھ دیر بعد کہتا، کاش یہ مکمل ہوتا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک صالح شخص نے اس نیک شخص کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ وہ مرنے کے وقت یہ الفاظ کیوں دہرا رہا تھا۔ نیک شخص نے اسے پورا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ایک دن وہ راستے میں جا رہا تھا اور اس کے پاس ایک پرانا کپڑا اور ایک نیا کپڑا تھا۔ راستے میں اسے ایک غریب شخص ملا جو سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس نیک شخص نے اسے اپنا پرانا کپڑا دے دیا۔ جب اس نیک شخص کی وفات کا وقت آیا تو اسے جنت میں ایک عالی شان محل دکھایا گیا۔ فرشتے اس سے کہنے لگے، یہ محل تمہارے اس عمل کے بدلے میں ہے کہ تم نے ایک رات ایک غریب کو کپڑا دیا تھا۔ نیک شخص نے کہا، یہ تو پرانا کپڑا تھا، کاش میں نے اسے نیا کپڑا دیا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کہہ رہا تھا، کاش یہ نیا ہوتا۔ پھر ایک دن وہ مسجد جا رہا تھا اور اس نے ایک اپاہج شخص کو دیکھا جو مسجد جانا چاہتا تھا۔ نیک شخص نے اسے اٹھا کر مسجد تک پہنچایا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اسے جنت میں ایک اور محل دکھایا گیا۔ فرشتوں نے کہا، یہ محل تمہارے اس عمل کے بدلے میں ہے کہ تم نے ایک اپاہج کو مسجد تک پہنچایا تھا۔ نیک شخص نے کہا، مسجد تو قریب تھی، کاش مسجد دور ہوتی تو میں اسے زیادہ مدد کر پاتا، اسی لیے وہ کہہ رہا تھا، کاش یہ دور ہوتا۔ ایک دن وہ راستے میں کچھ کھانے کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کے پاس ایک روٹی اور کچھ آدھی روٹی تھی۔ اس نے ایک بھوکے مسکین کو دیکھا اور اسے آدھی روٹی دے دی۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اسے ایک اور محل جنت میں دکھایا گیا۔ فرشتے کہنے لگے، یہ محل تمہارے اس عمل کے بدلے میں ہے کہ تم نے آدھی روٹی ایک مسکین کو دی تھی۔ نیک شخص نے کہا، کاش میں نے اسے پوری روٹی دے دی ہوتی، اسی لیے وہ کہہ رہا تھا، کاش یہ مکمل ہوتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بظاہر چھوٹے اور معمولی نظر آنے والے اعمال اللہ کے ہاں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی نیک عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہی عمل ہمارے لیے جنت میں ایک محل بن جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔